الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو ہمارے اخلاقی اصلاح کے اوپر مبنی ہوگی اور ہم ایک ایسے جذبے کے بارے میں جانیں گے جو شیطان کی طرف سے ہمارے اندر پیدا کیا جاتا ہے، اور میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی نیک ہو یا بد ہو، کوئی علم والا ہو یا غیر عالم ہو، یہ ایک جذبہ ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور وہ جذبہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک حسد کی بیماری جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ حسد کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور یہ کیا نقصانات پہنچا سکتا ہے، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ عمومی طور پر حسد انسان کو اسی سے پیدا ہوتا ہے جسے انسان اپنا مد مقابل یا اپنا برابری کا ہم پلہ سمجھتا ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہیں، ہم انشاءاللہ واقعات سے ان کے اوپر غور کریں گے۔ مثال کے طور پہ کبھی آپ کے اندر اس وجہ سے حسد پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے سے کم تر، اپنے سے کمزور انسان کو فالو کرنا پڑ جائے، اس کے ماتحت رہنا پڑ جائے، یا آپ کا رتبہ اس سے ذرا ڈاؤن ہو جائے، اور آپ جس کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار، علمی اعتبار سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ
میرے سے کم تر ہے، میرے سے کمزور ہے، لیکن وہ بندہ اپنی کسی صلاحیت کی وجہ سے آپ سے اوپر چلا جائے، آپ سے اوپر چلا جائے، آپ کو اس کے ماتحت آنا پڑ جائے، تو لا محالہ آپ کے اندر شیطان کی طرف سے حسد پیدا ہو جائے گا کہ یہ کیا، یہ کیسے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ کیسے اوپر جا سکتا ہے۔ اور حسد سے آپ کیا کر سکتے ہیں وہ ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے، کیا کہہ کر انکار کر دیا کہ خلقہ من تراب، اے اللہ اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے بنایا گیا۔ گویا شیطان نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ مٹی سے بنی ہوئی چیز، مٹی سے بنا ہوا مجسمہ یہ حقیر ہے۔ خاک، جو اقبال نے کہا نا، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، ہم تو خاک کے بنے ہیں۔ تو خاک جو ہے یہ حقارت، عاجزی، کمزوری، انکساری پر دلالت کرتی۔ تو شیطان نے یہ سمجھا کہ انسان حقیر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، فلہذا اس بات نے اس کے اندر حسد پیدا کر دیا حضرت آدم سے، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری قبول کرنے سے انکار کر دی۔ اسی طرح کی دوسری مثال ہمیں سورۃ البقرہ کے آخر میں ملتی ہے کہ بنی اسرائیلیوں کا حال بہت برا ہو گیا، تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ آپ ہمیں کوئی خلیفہ نامزد کر دیں، کوئی ہمارا اوپر حکمران نامزد کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کو ان کے اوپر خلیفہ مقرر کر دیا۔ یعنی دیکھیں، خود مطالبہ کیا، اور اللہ نے جب مقرر کر دیا تو صرف یہ کہہ کر ان کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ کیسے اس کو بادشاہت ملتی ہے جبکہ نہ تو وہ مالدار ہی نہیں ہے، وہ تو امیر آدمی نہیں، وہ تو غریب آدمی۔ یعنی ان کو ایک غریب آدمی جو ہے وہ اپنے اوپر حکمران جو ہے وہ قبول نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اگر ان کو خلافت، امارت، ان کا امیر بنایا تو اس کی کچھ صلاحیتیں تھیں، یہ ٹاپک لمبا ہے، ان کے اندر کچھ ایسی قابلیت، صلاحیتیں تھیں نا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو، لیکن ان کا معیار کیا تھا؟ دولت۔ تو دولت کے لحاظ سے انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم سے حقیر ہے، لہذا ایک حسد کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے ان کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کیا، ٹال مٹول کی۔ آگے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا مشہور واقعہ ہے، قابیل اور حابیل۔ یہ ذہن نشین رکھیں، قابیل جس کے شروع میں قاف آتا ہے نا، قاف کینچی والا، وہ قاتل ہے، اور ہے سے جس کے شروع میں حابیل ہے سے وہ ہلاکت ہے۔ یہ یاد رہے گا، ورنہ بھول جاتا ہے کہ قتل کس نے، کنے مارے اس، پتہ نہیں لگتا نا کہ پتہ نہیں حابیل نے، لیکن اب یاد رہے گا، مجھے بھی اس طرح یاد رہتا ہے۔ قاف سے قاتل ہے اور ہے سے ہلاک ہونے والا۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کس وجہ سے؟ دیکھیں نا بات کتنی چھوٹی سی، قتل جیسا بڑا جرم کا ارتکاب کر لیا۔ دونوں نے اللہ رب العزت کے ہاں قربانی پیش کی۔ اب حابیل کی قربانی اس کے تقوی، اس کے خلوص کی وجہ سے قبول کر لی گئی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ احسان عظیم ہے کہ ہمارے جو صدقات ہیں وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے کوئی پتہ نہیں لگتا ہے نا، چھپ جاتے ہیں۔ لیکن ہم سے پہلے جب لوگ صدقہ وغیرہ کرتے تھے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک میدان میں جا کر وہ چیز رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے ایک آگ سی آتی تھی اور اس چیز کو ختم کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اب دونوں نے کیا، حابیل کا قبول ہو گیا، قابیل کا قبول نہیں ہوا،
صرف اس بات پر کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے، یہ مجھ سے زیادہ نیکی ثابت ہو گئی نا، اس کا تقوی ثابت ہو گیا، صرف اس بات پر ایک سگے بھائی نے دوسرے بھائی کو حسد کی بنیاد کے اوپر قتل کر دیا کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، اس کی قربانی قبول کیوں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں، یہ حسد اور کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ بسا اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے فلاں کی محبت جو ہے وہ زیادہ ملے، جیسا کہ اگر ایک شوہر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ مجھ سے زیادہ محبت کرے۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے منسوب ہے، ان کی 2 شادیاں تھیں۔ ایک دفعہ وہ ان کی کتاب میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا میرے لیے ایک بندہ تحفہ لے کے آیا، خربوزہ، اس نے کہیں اپنے اسپیشل مارا تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ حضرت یہ میں خربوزہ جو ہے نا یہ بڑا آپ کے لیے زبردست چن کے لے کے آئے ہوئے، میری طرف سے تحفہ قبول کرے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، یہ خربوزہ ہے ایک، لہذا میں ایک خربوزہ تحفے میں قبول نہیں کر سکتا، آپ 2 خربوزے دیں۔ اس نے کہا اچھا یہ کون سی بات؟ جی حضرت اگلے جمعے نا میں 2 لے کے آؤں گا۔ تو وہ اگلے جمعے 2 خربوزے لے کے آ گیا، اس نے حضرت کو جو ہے وہ گفٹ کر دیا، حضرت نے ایک بیوی کو دے دیا، ایک بیوی کو دے دیا۔ تو اگلے جمعے پھر وہ بندہ، وہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ وہ مجھے ملا تو مجھے اس نے پوچھا کہ حضرت جی ٹھیک رہا معاملہ، ایک ادھر دے دیا؟ انہوں نے کہا معاملہ تو ٹھیک رہا پر لمحہ پھر بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہنے لگی میٹھا ادھر دے آئے پھیکا ادھر لے آئے۔ تو یہ برابر نہیں آپ اس کو رکھ سکتے۔ تو جب انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ محبت جو ہے اس میں وہ سب سے آگے نکل جائے، تو جب کسی اور کو وہ محبت میں آگے جاتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک حسد جو ہے وہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیوں کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہم بھائیوں کی نسبت ہمارے بھائی یوسف سے محبت زیادہ کیوں کرتا ہے، اس سے کیوں زیادہ محبت ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس سے محبت کی وجہ کیا ہے۔ اس سے محبت کی وجہ کہ اس کے اندر جو صلاحیت پائی جاتی ہے وہ ہے، انشاءاللہ آخر میں ہم اس کو ذکر کریں گے حسد کے بچنے کے طریقوں۔ لیکن اس حسد نے کتنا سنگین جرم کروایا کہ اپنے ہی بھائی کو انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، لیکن پھر اس کو قتل نہیں کیا، لیکن اس کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا اور غلام بنا کر جو ہے وہ اس کو فروخت کر دیا اپنے ہی بھائی کے ساتھ، جو کہ خوبصورت ترین، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جو حسن پیدا کیا ہے، آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ یعنی اب گنتے جائیے، نمبر 1 شیطان نے حسد کیا، اپنے سے کمزور کو اپنے اوپر تسلیم نہیں کر سکا، حسد کی بنیاد کے اوپر اللہ کی نافرمانی، اللہ کے دربار سے ذلیل ہونا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننا گوارا کر لیا، لیکن برتری قبول نہیں کی۔ کیا پتہ چلا؟ حاسد انسان اپنا نقصان برداشت کر لے گا، اس سے بڑا نقصان کوئی ہو سکتا ہے جو شیطان نے اپنا کیا ہے؟ حاسد انسان اپنا نقصان کر لے گا، اپنے آپ کو برباد کر لے گا، لیکن کبھی بھی جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی برتری تسلیم نہیں کرتا۔ نمبر 2 قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک حسد کی بنیاد کے اوپر انسان قتل جیسا سنگین جرم کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 3 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کو کنویں کے اندر حسد کی بنیاد کے اوپر پھینک دیا۔
اس لیے کہ باپ کی محبت جو ہے وہ ہماری حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے۔ آگے چلیے، قوم بنی اسرائیل جسے ہم یہودی کہتے ہیں، اور اہل کتاب میں یہود و نصارہ یہ دونوں آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان ایک باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، ایسے ان کو پتہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو وہ یہودی جو مدینے میں صرف اس لیے آباد ہیں کہ یہاں آخری نبی نے ہجرت کر کے آنا ہے، جو دوسروں کو بتاتے ہیں، انصار صحابہ کو جنہوں نے بتایا کہ یہ کھجوروں والے باغات کی سرزمین، یہاں آخری نبی نے آنا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے ظہور کے بعد یہی قوم بنی اسرائیل اس سچے نبی کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتی ہے؟ وجہ کہ یہ رتبہ، نبوت کا رتبہ، یہ ہماری فیملی، ہمارے خاندان سے آؤٹ کیوں ہو گیا؟ یہ قوم بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلتا چلتا عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، یہ ایک سٹیپ ادھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آ گیا؟ صرف اس وجہ سے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ یہ شرف جو ہے یہ ہمارے خاندان کو ملنا چاہیے تھا، یہ شرف دوسرے خاندان کو مل گیا، لہذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہی بات آ گئی نا، میں نے کہا اپنا نقصان کر لیا، اپنا نقصان کر لیا، خود جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بننا برداشت کر لیا، مدینے سے نکال دیے گئے، ذلیل و خوار ہوئے، لیکن برتری جو ہے وہ دوسرے کی برتری جو ہے وہ انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ اسی طرح یہ حسد اس طرح بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیوں پیدا ہوا اور اس نے منافقت جو ہے وہ اپنا لی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری سے پہلے تقریباً معاملات اس قریب تھے طے پا جانے کے کہ مدینہ کے اوپر عبداللہ بن ابی کو خلیفہ، امیر، بادشاہ مقرر کر دیا جائے، کیونکہ ان کی آپس کی جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اوس کی، خزرج کی، یہودیوں کی آپس میں جنگیں لڑ کے یہ تھک گئے تھے، تو اقدامات بزرگوں کی بات ہی چل رہی تھی کہ ہم اپنے اوپر کوئی ایسا بندہ نیوٹرل سا جو ہے وہ مقرر کر لیں جو جس کو ہم سارے اپنا امیر تسلیم کر لیں۔ جب قبائلی سسٹم ہوتا ہے تو ہر قبیلے کا اپنا امیر ہوتا ہے، کوئی ایک امیر نہیں ہوتا سب کا، تو اس پیٹرن پر بات ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ عہدہ مجھ سے چھن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے تو اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا، لیکن اس نے ایک نیا انداز اپنا لیا کہ اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا اور اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے منافقت کا جو راستہ ہے وہ اس نے اختیار کر لیا۔ اس طرح کے اور بھی واقعات آپ کو تاریخ سے مل جائیں گے جن سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حسد پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی دوسرے کی قابلیت اور صلاحیت کو قبول نہیں کرتا۔ حسد سے تو گویا حسد سے بچنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اپنے دل کو کشادہ کریں، اپنے دل کو کھلا کریں۔ اگر کوئی آپ سے بہتر بزنس مین ہے، اگر کوئی تعلیم میں آپ سے اچھا پڑھنے والا ہے، اگر کوئی آپ سے بڑا عالم ہے،
اگر کوئی آپ سے زیادہ اچھی تقریر کرتا ہے، اگر کسی کے فالوورز آپ سے زیادہ ہیں، اگر کسی کے اندر آپ سے زیادہ اچھی آواز ہے، صلاحیت ہے، کسی کا لباس آپ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، کسی کا گھر رہن سہن آپ سے زیادہ ہے، کسی کے پاس دولت آپ سے زیادہ ہے، تو اس بات کو قبول کریں کہ اللہ نے اس کے اندر کچھ گن رکھے ہیں جو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے، مجھے اس کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، جو کہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے نظر آتا ہے کہ وہ اگر انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا جو بھائی ہے اس کے اندر یہ قابلیت ہے، یہ صلاحیت ہے، تو ریفر کرتے ہیں کہ تم میرے پاس نہ آؤ، مجھ سے زیادہ علم والا اس وقت یہاں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر موجود ہیں، چلو جاؤ ان سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ لو، ان سے جا کر یہ بات پوچھ لو۔ کیوں؟ تسلیم کیا کہ اگرچہ میرے پاس بھی علم ہے لیکن مجھ سے بھی زیادہ علم والا موجود ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو حسد سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز، میں جاوید چودھری ہے نا یہ صحافی، اس کا ایک کالم پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ ایک یہ جو کسٹم آفیسرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری اس سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، جو لگژری گاڑیاں جو کسٹم پے کیے بغیر انلیگل طور پر لوگ رکھتے ہیں شوقیہ طور پر، تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ وہ گاڑیاں کیسے پکڑتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم یہ گاڑیاں حسد سے پکڑتے ہیں، ہم یہ گاڑیاں حسد سے اس نے کہا کہ انہی گاڑیوں کے جو مالکان کے دوست ہوتے ہیں نا، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر اس گاڑی میں سفر کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، انٹرٹین، وہ خود آ کر ہمیں بتاتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا جو دوست ہے یہ اس طرح فائدہ حاصل کر رہا ہے، وہ خود آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی خریدی ہے، اور باقاعدہ پلان بنا کے ہمیں کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کر فلاں جوس کارنر پہ آؤں گا، وہاں ہم جوس پیئیں گے، آپ نے پکڑ لینا ہے، مجھے بھی 2 لگانی ہے، اس کو بھی 2 لگانی ہے اور گاڑی پکڑ لینی۔ یعنی اپنے دوست جو ہیں، وہ بتاتا ہے آفیسر، اپنے دوست جو ہیں وہ پیٹھ میں چھرا کھونپتے ہیں، کس وجہ سے؟ حسد کی بنیاد کے اوپر۔ یعنی دوسرے کو کوئی خیر مل جائے، دوسرے کو کوئی بھلائی مل جائے، دوسرے کا کوئی فائدہ ہو جائے، یہ چیز جب انسان سے برداشت نہ ہونا تو پھر سمجھ لو کہ اس کے اندر حسد جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حسد جو ہے یہ صرف پیدا ہو جائے تو اتنا نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے ہم نے پناہ مانگی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور من شر حاسد اذا حسد، ہم پناہ مانگتے ہیں حسد کرنے والے سے، اس کے حسد سے نہیں، حاسد اذا حسد، جب وہ اپنے حسد کی بنیاد پر اقدام شروع کر دیتا ہے، من شر حاسد، حاسد کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔ اور جنہوں نے حسد کو عملی جامہ پہنایا انہوں نے قتل کیے، انہوں نے بھائی کو کنویں میں پھینکا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی سازشیں کی، اور بہت کچھ جو ہے وہ حسد کی بنیاد کے، یعنی گویا حسد جو ہے وہ انسان کو کسی بھی آخری حد تک پہنچا سکتا ہے۔ حسد جو ہے وہ انسان کو کسی بھی آخری سٹیج، کسی بھی آخری حد تک جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جو اس سے بچنے کے لیے جو طریقہ میں نے سب سے پہلے بتایا کہ اپنے دل کو کشادہ کریں، اپنے دل کو کھلا رکھیں اگر آپ نے بچنا ہے، اور اگر آپ نے دوسرے کے حسد سے بچنا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، کوشش کریں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ چھپا کر ان سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نعمت دیے جانے والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ ہر نعمت، جس کو اللہ رب العزت نعمت سے اسے نواز رہا ہوتا ہے، اس کے حاسد جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور حاسد انسان جو ہے اس سے ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ حاسد انسان جو ہے اس سے بچنے کی، کنارہ کشی کی، ناراض نہیں کرنا، اس کو لڑائی نہیں کرنی، اس سے تھوڑا سا اس سے ڈسٹنس پیدا کریں،
اور وہ پہچان آپ کو کیسے ہوگی؟ قرآن و حدیث میں جو واقعات حاسدین کے ملتے ہیں ان سے جو میں خلاصہ سمجھ سکا ہوں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت، حاسد انسان آپ کی تعریف سن کر کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، بلکہ اس کے چہرے پر افسردگی چھا جائے گی۔ یہ آزمائیے، اپنے گرد و نواح پائے جانے والے اشخاص، دوستوں کو پہچانیے کہ جب کسی معاملے میں آپ کو خوشی ملے یا آپ کو جو ہے وہ کوئی ترقی ملے یا آپ کی کوئی تعریف ہو، تو جس بندے کے دل میں آپ کے لیے حسد ہوگا وہ کھل کے خوش نہیں ہوگا، بلکہ اس کے چہرے کے اوپر فوراً ایک ناگواری کے اثرات پڑے جا سکیں گے۔ تو پہچان لیجئے کہ اس کے دل کے اندر آپ کے لیے حسد پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ بندہ جو آپ سے حسد کرتا ہے وہ کبھی بھی کھل کر آپ کی تعریف نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے اچھے کام میں بھی نقص نکالنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کے جیسا کہ منافقین اور یہودیوں نے صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو بالکل اچھے تھے، جو فلاحی تھے، کبھی ان کو تسلیم کیا نہیں، بلکہ وہ اگر آپ نے کوئی نیکی بھی کی ہے، کوئی کارنامہ بھی کیا ہے نا، تو وہ کہے گا کم تے اچھا ہے لیکن انج کر لیندہ تے ذرا بہتر سے، کم تے اچھا ہے لیکن اے ہو گیا تے اے بھی کرتا۔ یعنی آپ کوئی نیکی بھی کریں گے تو حاسد انسان جو ہے اس نیکی میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو بد دل کرے گا، آپ کا مورال ڈاؤن کرے گا۔ کیوں کہ اب تو اس نے کر لیا ہے، دوبارہ نہ کر سکے۔ یہ دیکھیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر کوئی آپ کو انکریج کرتا ہے، آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بعد اصلاح کرتا ہے تو وہ انسان اوپر کو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں تو کر ہی نہیں سکتا، تم بس فضول کیا، تو نے کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ کہیں گے یار واقعی میں کچھ، آپ وہیں پر بیٹھ جائیں گے۔ تو حاسد انسان جو ہے وہ دوسرا یہ کام۔ تیسرا کام جو حاسد انسان کے اندر پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جو بندہ آپ سے حسد کرتا ہے، جب آپ اس کے سامنے یا آپ کے معاملے میں اس کے سامنے کوئی تعریفی بات کی جائے تو وہ مقابلہ تن اگینسٹ اپنی کوئی تعریفی بات سامنے رکھے گا۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میرے جو ہیں وہ 1000 میں سے 950 نمبر جو ہے وہ آئے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبر ہیں، وہ کہے گا او فلانے دے تے 960 بھی آئے سی، فلانے دے 980 بھی آئے سی، فلانے دے 995 بھی آئے سی۔ مقابلے میں، کیونکہ آپ کی برتری اس سے قبول نہیں ہے نا، اسے اچھی نہیں لگ رہی آپ کی کہ آپ کے نمبر اچھے ہیں۔ وہ جب آپ کی تعریف ہوگی، جب آپ کے فائدے کی بات ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی تعریف قبول نہیں کرے گا۔ مقابلے میں وہ آپ سے بھی بہتر مثالیں اپنے خاندان سے، اپنے سے، آپ کو مثلا آپ کے کپڑوں کی کوئی تعریف کر دے تو وہ کہے گا یہ میں نے تو اس سے بھی اچھا سوٹ جو ہے وہ فلاں وقت میں پہنا تھا، میں نے تو اس سے بھی اچھی گاڑی جو ہے وہ میں نے فلاں وقت میں لی تھی، ساڈے کو تو ادو گڈیاں سی جدوں لوگوں کو سائیکل ہوں سے۔ کوئی ماڑا بندہ گاڑی لے لے، کہتے نہیں لوگ وہ گڈی لے لی تے کی ہے، ساڈے کو تو ادو گڈیاں سی جدوں لوگوں کو سائیکل ہوں سے۔ وہ اصل میں اندر ہی اندر نا قبول نہیں کر رہا ہوتا کہ یار وہ ماڑے نے بھی گڈی لے لی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے، میں یا آپ کوئی مبرہ نہیں، شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر پھر ان سے بچنے کی ضرورت، کیونکہ حاسد انسان جو ہے وہ خود تکلیف میں رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر جلاتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے اپنے اندر ہی اندر، اور دوسرا جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اور اس کی ایک بڑا خاصہ حاسد انسان کا یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے مثالوں سے بھی آپ کے سامنے رکھا، کہ اسے حاسد انسان کو اس بات سے غرض کم ہوتی ہے، حاسد انسان کو اس بات سے غرض کم ہوتی ہے کہ آپ کے مقابلے میں وہ اوپر چلا جائے، یہ اس کی خواہش ہوتی، لیکن ذرا کم۔ اس سے بھی زیادہ جو جذبہ اس کے اندر پنپ رہا ہوتا ہے نا، جو جوش لے رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کو جو خوشی ملی ہے وہ ختم ہو جائے،
آپ کو جو ترقی ملی ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کی نعمت جو ہے وہ کسی طرح چھن جائے، اس کو ملے نہ ملے یہ تو بعد کی بات ہے، اس کو ملے نہ ملے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن آپ کو جو فائدہ حاصل ہوا ہے، آپ کو جو نعمت ملی ہے، آپ نے جو ترقی کی ہے، آپ نے جو مقام حاصل کیا ہے، وہ اس کے اندر یہ چبھ رہی ہوتی ہے چیز کہ کسی طرح جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک علامت حاسد انسان کی کیا ہے کہ حاسد آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کی عدم موجودگی میں لوگوں کو آپ کے خلاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ لوگوں میں آپ کی اچھی خبریں پھیلیں، لوگوں میں آپ کی بھلائی کی خبریں پھیلیں، چونکہ وہ آپ کو ڈی ویلیو کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے حاسد انسان، جیسا کہ عبداللہ بن ابی کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ آپ کی تعریفیں، اور ارد گرد کیا کرتا تھا ارد گرد وہ یہی کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں منفی پروپیگنڈا، حتیٰ کہ جو اس نے کارنامہ جو ہے وہ کسر انجام دیا، سورہ نور واقعہ افق جو مشہور ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا واقعہ، کیا کیا اس نے؟ عدم موجودگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں لوگوں کو ان کے خلاف کرنا، لوگوں کو ان سے بدظن کرنا، اور ان کی برائیوں کو، یعنی آپ کی برائیوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ یہ حاسد جو بندہ یہ کام کرتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کے دل کے اندر آپ کے لیے کوئی اچھا جذبہ نہیں پائے، لیکن آپ نے ڈنڈا سوٹا لے کے نہیں اس کے پیچھے چل جانا، آپ نے تحمل سے، یہ نہ ہو کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں باتیں کہ کسی کا سارا ہی پھڑا ہو کہ مولوی صاحب نے دسیا سی ہوئے تو پکا میرا حاسد ہے، تیری ایسی تیسی۔ یہ میں صرف ایک سمٹمز بتا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ جس میں یہ پائی جائے وہ آپ کا حاسد ہی ہو، لیکن جس میں یہ پائی جائیں گی خدشہ ہے کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہوگا، اس سے تھوڑا سا ایوائڈ کریں، اجتناب کریں۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، حسد ہے، نظر ہے، جادو ہے، یہ جنات ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اس وقت تک ہی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک کہ انسان حفاظتی اقدامات نہیں کرتا، جب تک کہ انسان حفاظتی اقدامات نہیں کرتا۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، نظر کا حسد سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاسد انسان کی نظر جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے، حاسد انسان کی نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ، چونکہ اس نے آپ کی تعریف نہیں کرنی ہوتی، ماشاءاللہ، بارک اللہ، الحمدللہ نہیں کہنا ہوتا، اس لیے خدشہ ہوتا ہے کہ حاسد انسان کی نظر لگ جائے۔ لیکن نظر کا تعلق بطور خاص حاسد سے نہیں ہے، نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، نظر کا تعلق حسد کی بنیاد پر نظر لگ جاتی ہے، لیکن نظر کا تعلق صرف حاسد سے نہیں، نظر کسی خیر خواہ کی بھی لگ سکتی، نظر کسی ماں باپ کی بھی لگ سکتی، نظر کسی اپنے پیارے کی بھی لگ سکتی۔ نظر بھی تب لگتی ہے جب آپ کسی کی کوئی تعریفی چیز دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نہیں کہتے، بارک اللہ نہیں کہتے۔ وہ دو صحابہ کا واقعہ میں نے آپ کی گوش گزار کیا تھا نا۔ اب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دوست تھے، نہانے کے لیے گئے ہیں، تو ایک صحابی نے جب اپنا جبہ کرتا اتارا ہے تو ان کا کشادہ سینہ دیکھ کر جو ان کے دوسرے دوست تھے نا، ان کی زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ واہ کیا سینہ ہے، کیا جسم ہے۔ تو یہ جب کوئی بندہ یہ کہتا نا واہ کیا بات ہے، اور ساتھ ماشاءاللہ نہیں کہتا، تو یہ خدشہ ہوتا ہے نظر لگنے کا۔ تو وہ خود کہتے ہیں، وہ صحابی خود کہتے ہیں، پرخلوص بندے ہیں، کہتے ہیں میری نظر لگ گئی میرے دوست کو، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا، میری نظر لگ گئی میرے دوست کو، اور جیسے ہی اس نے نہانا شروع کیا تو اس کو ہوتے آنے لگ گئے، ڈوبنے لگ گیا۔ جب بھی ڈوبنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے، آپ کو آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے خود جو ہے اس کو پانی سے نکالا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی کہ کیوں نہیں جب تم اپنے کسی بھائی کی کوئی اچھی چیز، اپنے بھائی کی کوئی خوبصورتی، کوئی حسن، کوئی خیر والی چیز اپنے بھائی کے اندر دیکھتے ہو تو کیوں نہیں اس کے لیے دعائیہ کلمات کہتے، کیوں نہیں اس کے لیے دعا کرتے؟
تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں، حسد سے بچنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، نظر بد سے بچنے کا اہتمام، جب گھر سے نکلتے ہیں گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھیں، اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی۔ مختصر کہ جو بندہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو گھیرے رکھتا ہے، جو اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، شیطان کے حملوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ جو منفی جذبات ہیں، نفرت کے، حسد کے، بغض کے اور کینے کے، یہ جذبات شیطان ہی ان کو ہوا دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ آپ کے بارے میں ایک مشہور، آپ نے اس واقعہ سنا ہوگا جسے شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں، شق صدر کے نام سے وہ مشہور ہے۔ شق صدر کیا ہے؟ شق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، چاک کرنا، سینہ، صدر سینہ، شق صدر سینے کو چاک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے تو فرشتوں نے آپ کے جسم کو اور آپ کے دل کو نکال کر پانی سے، زمزم سے دھویا تھا، کہ جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ جو عادات ہیں، جو کینے، بغض اور حسد جیسی عادات جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پانی کے ساتھ دھو دی گئی تھی، صاف کر دی گئی تھی۔ اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو پل صراط گزرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے، پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت ہم انسانوں کو اس طرح سے صاف اور پاک کر دے گا کہ یہ جو عادت، یہ جو جذبات ہمارے اندر، غصہ، کینہ، حسد، بغض، نفرت، یہ جتنے بھی برے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمارے اندر سے نکال دیے جائیں گے، اور جنت میں سوائے محبت کے پیغام کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جنت میں محبت ہی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ الفت ہی الفت جو ہے وہ ہوگی، اور خیر خواہی ہی خیر خواہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لاتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت کا ایک طریقہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھنا یا وہ نہیں، بیعت ایک وعدہ بھی تھا جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعدہ لیا، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ لیا، کیا؟ کہ ساری زندگی تم نے اس اصول پر عمل کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی ہے، کبھی اس کا برا نہیں سوچنا ہے، کبھی اس کا نقصان نہیں سوچنا، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی سوچنی، ہمیشہ دوسروں کی خیر۔ کسی کو اگر کوئی نعمت ملی ہے، کہو شکر الحمدللہ، اللہ اس کو اور دے۔ اس کو اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت آپ سے زیادہ پائی جاتی ہے، حسن آپ سے زیادہ ہے، خوبصورتی آپ سے زیادہ ہے، لباس آپ سے اچھا پہنتا ہے، کہو ماشاءاللہ، اللہ اس کو اور دے۔ لیکن دو چیزوں میں اپنے لیے بھی انسان دعا کر سکتا ہے۔ حسد اور رشک کا تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے۔ رشک اور حسد، ان دونوں میں تھوڑا سا، رشک کرنا جائز ہے، حسد کا آپ نے سن ہی لیا ہے۔ اب رشک کیا ہے؟ رشک میں نفرت نہیں ہوتی دوسرے سے، رشک میں دوسرے کو ڈی ویلیو کرنا نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا ہے، علم دیا ہے، وہ اپنے علم سے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، لوگوں کو علم پہنچا رہا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یار دیکھو کتنا نیک کام کر رہا ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کو بیڑا غرق ہو جائے، یہ اس کی زبان جو ہے بند ہو جائے، نہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اس کو اور ترقی دے، لیکن آپ ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ
مجھے بھی ایسا علم عطا فرما تاکہ جیسے یہ نیکی کا کام کر رہا ہے میں بھی اس علم سے لوگوں کی خیر خواہی کا کام کروں۔ اسی طرح اگر اللہ رب العزت نے کسی کو مال دیا ہے، وہ اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ دیکھو کتنا صدقہ کرتا ہے، کتنے ٹرسٹ جو ہے وہ چلا رہا ہے، رشتہ داروں کو جب خیال کر رہا ہے، تو آپ پھر رشک کرتے ہیں۔ اور رشک کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اس کو اور دے، لیکن اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی ایسے ہی مال و دولت سے نواز دے تاکہ میں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، صدقہ، خیرات اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھوں۔ یہ ہے رشک۔ تو دوسرے کی نعمت چھن جانے کا نہ سوچیں، دوسرے کو کوئی ترقی ملی ہے تو اس کو زوال کی نہ سوچیں، اس کی خیر خواہی سوچیں، اس کا بھلا سوچیں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں۔ اکثر رشتہ دار جو ہے نا، پچھلا جمعہ شادی پہ پڑھایا تھا، شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، شادیوں پہ موقع مل جاتا ہے رشتہ داروں کو ناراض ہونے کا، ناراض ہونے کا، آتے ہی نہیں آتے ہی نہیں آتے ہی نہیں، پھر کوئی منانے جاتا ہے، پھر وہ دس دیں کہ 2 سال پہلے انج ہویا سی تھے، 1 سال پہلے انج ہویا سی، وہ پھر بیچارہ کہتا ہے تیری مہربانی ساریاں معافیاں منگ لاں گا، سارا کچھ نبیڑ داں گا، ایک باری آ جا میرے گھر۔ تو یہ دوسرے کی خوشی میں خوش نہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں۔ دوسرے کی خوشی میں خوش ہوں اور اس کی خوشی کو اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں، اس کے لیے اپنے کشادہ باہیں پھیلائیں اور اس کے لیے اپنے دل میں ظرف پیدا کریں۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے ہم اپنی اصلاح کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔